بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے تاریخ وصال کے موقع پر خانقاہ معظمیہ میں مختصر تقریب کا ہمیشہ سے اہتمام ہوتا ہے، اور آپ کا باقاعدہ عرس مبارک 9 جمادی الثانی کی پہلی محفل شریف اور پہلی مجلس، اس کا ثواب اور اس کا لنگر شریف حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ثانی صاحب کے مبارک زمانہ میں خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی 2 نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال چونکہ قریب ہوا بڑے عرس مبارک پہ، تو ان کے وصال کے بعد خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی 3 نشستیں شروع ہوئیں، جن کی پہلی نشست کا ثواب حضرت خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق صاحب سجادہ آستانہ عالیہ مکان شریف وادی سون حضرت قبلہ میاں حامد عزیز صاحب دامت فیوزہم بھی ہماری مجلس میں جلوہ گر ہیں۔ ہم سب کی سعادت مندی اور خوش بختی اللہ رب العزت ہماری یہ حضرت ثانی کی خدمت میں پیش کردہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی مبارک زندگی کئی حوالوں سے قابل تعریف اور قابل تعارف ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل عمر 45 سال ہوئی، اور 45 سالوں میں آپ نے اس خانقاہ معظمیہ کو جو خوبصورتی، جو وقار اور روحانی اعتبار سے جو جاہ و جلال عطا فرمایا، وہ آپ کی ہی مثال اور آپ کا ہی خاصہ ہے۔ ہم جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو حیرت ناک بات ہے کہ آپ کے بزرگ، آپ کے والد گرامی خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی عمر صرف 8 سال تھی۔ اور اس خاندان معظمیہ کے اس وقت آپ اکیلے فرد تھے، اور ان کی عمر 8 سال ہے۔ اس وقت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو سینئر لوگ مستقل حاضر تھے، ان میں ایک بزرگ قاضی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت زیادہ نمایاں اور روشن ہے۔ قاضی صاحب ضلع خوشاب سے ان کا تعلق تھا، موضع کرڑ تلوکر وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی تھے، اور حضور شمس العارفین سے ان کو خلافت بھی ملی تھی۔ جب خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سیال کی اجازت اور ان کے حکم پر معظم آباد واپس تشریف لائے تو قاضی صاحب بھی پیر سیال کے حکم پر خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یہاں آ گئے۔
جس طرح خاندانی طور پر ہمیں بتایا گیا کہ قاضی صاحب کو پیر سیال نے باقاعدہ یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ مولوی معظم الدین صاحب اپنے علاقے میں جا کر دین کی اور روحانیت کی شمع جلائیں گے اور تم ان کے مستقل دست و بازو بن کے رہو گے۔ قاضی صاحب اپنی سادگی، اپنی محبت اور اپنی عقیدت میں اپنی مثال آپ تھے۔ پیر بھائی ہونے کے باوجود ان کا رویہ، ان کا انداز خدمت اور ان کی محبت بالکل نرالی تھی۔ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 25 سال انہوں نے گزارے۔ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال عمر تھی، بوقت وصال خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نور نظر اور اپنے لخت جگر کو قریب بلایا اور 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو جو شخص بھی اس جگہ پر میرے بعد آئے اس کی خدمت کرنا، اور دوسرا سیال شریف کا راستہ نہ چھوڑنا۔ اور خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں نصیحتوں کو خوب پلے باندھا اور اپنی زندگی کی ایک ایک ادا سے ان دونوں نصیحتوں اور وصیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ سیال شریف جب آپ حاضری کے لیے جاتے تھے، عام طور پر گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، کبھی کبھی تانگا گھوڑا بھی استعمال ہوتا تھا۔ جب ساہیوال پہنچتے وہاں سواری سے اتر جاتے، وہ غسل کرتے، لباس بدلتے اور اپنے دوستوں سے جناب یہ فرما رہے ہوتے کہ میں یوں سمجھو کہ حرم شریف میں جا رہا ہوں، اور حرم شریف جانے سے پہلے ایک میقات آتا ہے جہاں لباس اتار کر احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ حرم شریف کی عظمت ہے، یہ حرم شریف کا مقام و مرتبہ ہے جس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حدیں طے فرمائی ہیں، میقات طے فرمائے ہیں۔ تو حضرت خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساہیوال غسل کر کے لباس بدل کر یہ دوستوں سے کہتے تھے کہ یوں سمجھو کہ یہ جگہ سیال شریف سے پہلے میرے لیے میقات ہے۔ اس انداز میں وہاں حاضری اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کی طرح علم و فضل میں بھی ایک نرالی شخصیت تھی۔ آپ نے یہ درس نظامی کا جو پرانا نصاب ہے، موجودہ نصاب تو بہت محدود ہو گیا، کتابیں مکمل بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی جس انداز میں پڑھائی جا رہی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ پرانا نصاب جو تقریباً 18-20 سال کے عرصے میں پڑھا جاتا تھا، خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اپنی 45 سالہ زندگی میں ساری مصروفیات اور سارے اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ 2 مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بالکل خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد 2 مقامات پر علم دین پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ دونوں چک ہیں۔ ایک چک کا نام 67 ہے
اور ایک چک کا نام 10 ہے، 10 چک اور 67 چک، یہ دونوں قریب قریب ہیں، ایک کوٹ مومن کے قریب ہے اور ایک ادھر مٹیلہ کے قریب ہے۔ دونوں جگہ پر اپنے زمانے کے مایا ناز عالم، اور خوش قسمتی یہ کہ وہ دونوں بزرگ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء تھے۔ قاضی ولی اللہ وہ 10 چک میں قیام فرما تھے، اور قاضی عبد الباقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 67 چک میں قیام فرما تھے۔ دونوں بزرگ چکوال کے علاقہ سے تھے، انہیں یا ان کے بزرگوں کو یہاں زمینیں الاٹ ہوئیں تو وہ یہاں تشریف لائے، تو خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ وہ ڈے سکالر کے طور پر روزانہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں جاتے اور دونوں اساتذہ سے اکتساب علم کرتے۔ علوم و فنون کی جتنی کتابیں ہیں مکمل ان دونوں بزرگوں سے آپ نے وہاں جا کر پڑھی ہیں۔ پھر ایک زمانے میں شاید 1992 کی بات ہے، اس وقت میں راولپنڈی پڑھتا تھا، مجھے علم ہوا کہ ایک عالم دین مولانا نور محمد ان کا نام ہے، ضلع اٹک میں ایک گاؤں مراد والی شاید نام میں فرق آ رہا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو میں اس دن ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی 1992 میں ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں گیا، کیونکہ خاندانی طور پر میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ مولانا نور محمد صاحب اٹک والے، کیبل پور والے، یہ خواجہ سدید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، یہ سنا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچا، ان کی زیارت ہوئی، ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اس وقت ان کی عمر بقول ان کے 100 سال تھی، اور ابھی تک نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے اور وضو بھی لوٹے کے ساتھ خود کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ان کو وضو کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے کرتے دیکھا۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ تھا، اس میں ان کی رہائش تھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بنیادی طور پر خواجہ سدید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استاد نہیں ہوں، خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استاد ہوں۔ میں حیران ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں للہ شریف میں پڑھا رہا تھا۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ للہ شریف بزرگوں کے مزار پر ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ کے لیے تشریف لے گئے۔ مجھے پڑھاتے دیکھا تو پاس بیٹھ گئے، سنتے رہے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ ان کا جو میزبان تھا فضل الہی ان کا نام تھا، خواجہ فضل الہی، ان کی اولاد موجود ہے، سرگودا میں قیام پذیر ہیں۔ وہ فضل الہی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھے۔ یہ بابو آفتاب پھلوال والے، ان کے بزرگ فضل الہی، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضل الہی صاحب سے کہنے لگے کہ یہ استاد بڑا کام کا ہے، یہ عالم بڑا فاضل ہے اور تکڑا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ عالم اس جگہ زیادہ نہیں رہے گا، جلدی یہاں سے رخصت لے لے گا۔ آپ نے اس عالم دین سے رابطے میں رہنا ہے، جب یہاں سے رخصت لے لے تو آپ میری طرف سے مختار عام ہیں، یعنی یہ جو پیکج کہیں وہ پیکج قبول کر لیں اور ان کو معظم آباد لے کے آ جائیں۔ یہ علم کا احترام، عالم کا احترام، علم سے محبت، علم دوستی کی ایک نادر مثال ہے۔ یعنی کوئی نہیں کہ یہ تنخواہ کہیں تو مجھ سے رابطہ کرنا، میں دے سکتا ہوا تو دوں گا، یہ جو بول دیں میری طرف سے آپ آمین کہہ دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔
تو اس روشنی میں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یہاں قیام زیادہ عرصہ نہیں کریں گے اور رخصت لے لیں گے۔ وہ ایسا ہی ہوا۔ فضل الہی صاحب رابطے میں رہے اور وہ مولانا نور محمد صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے جو پیکج بتایا فضل الہی صاحب نے ہاں کہہ دی اور مجھے لے کر معظم آباد آ گئے۔ اس وقت مرولہ شریف مشہور تھا اور انہوں نے وہ ساری بات ایک کاپی پر لکھی ہوئی تھی جو اس وقت میں نے فوٹو سٹیٹ کرائی تھی، وہ ساری تفصیل، میں کس سن میں آیا، کتنا عرصہ رہا، اور انہوں نے کہا کہ میں پھر 4 سال مرولہ شریف میں حاضر رہا، تشریف فرما رہے، اور 4 سالوں میں خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ ان سے جتنے علوم و فنون کی بنیادی کتابیں تھیں وہ دہرائی۔ یعنی وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ پہلے جو پڑھا ہے اس میں کوئی شاید کمی بیشی ہے، اس کو مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے 4 سال ان کے پاس رہ کے دوبارہ وہ علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ جب اپنی تسلی ہو گئی اس وقت خواجہ سرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حفظ مکمل کر چکے تھے، ان کو مولانا نور محمد صاحب کے حوالے کیا۔ پھر مولانا نور محمد صاحب کہتے ہیں میں کسی مجبوری کی بنا پر واپس چلا آیا، خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خط لکھا اور کمال خط تھا، اور اس محبت کے ساتھ اور اس احترام کے ساتھ ان کو درخواست کی کہ میں پڑھ کر خود حیرت میں گم ہو گیا۔ لیکن نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جواب لکھا کہ اگر میں پوری زندگی میں پڑھانے کے لیے کسی اور جگہ جانے کے لیے تیار ہوا تو سب سے پہلے میں معظم آباد آؤں۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا 1992 میں کہ میں پڑھانے کے لیے اس کے بعد کہیں بھی نہیں گیا، ساری زندگی یہیں گزاری ہے۔ تو خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ آپ کی زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان میں سے یہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ علم دین جو ہے اس کے ساتھ لگن، دلچسپی اور محبت کا یہ انداز کہ 2 مرتبہ سارے علوم و فنون پڑھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت خواجہ غلام سرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ حساس تھے، اور اپنے وقت کے جید عالم مولانا محمد دین صاحب بدوی، یہ وہ کینٹ کے ساتھ ان کا مزار موجود ہے قبرستان میں، چند دن پہلے بھی وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے بھی استاد ہیں، اور حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور خواجہ سرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور بھیرا سے ہی وہ معظم آباد منتقل ہوئے، اور خواجہ سرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے معقولات کی ساری تعلیم حاصل کی۔ اور اس زمانے میں ایک اور بہت بڑے عالم پپلا میں جن کا مزار ہے مولانا غلام محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دادا جی کو دورہ حدیث پڑھانے کے لیے خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درخواست پر تشریف لائے، 2 سال یہاں قیام کیا، اور خواجہ سرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مکمل حدیث کی کتابیں پڑھائیں، اور ان کے قیام کے زمانے میں ہی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور پہلا جنازہ مولانا غلام محمود پپلانوی نے خواجہ محمد حسین کا پڑھایا، اور دوسرا جنازہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کے پڑھایا۔ تو یہ مولانا غلام محمود پپلانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لائے، میں خواجہ محمد حسین کی طبیعت کی خوبصورتی کی باتیں عرض کر رہا ہوں، جب یہاں تشریف لائے انہوں نے ایک شرائط نامہ لکھ کے بھیجا، تنخواہ یہ ہوگی، رہائش ایسی ہوگی، کھانے پینے کا نظام ایسا ہوگا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی لکھی تھی کہ پیر صاحبان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی مجلس میں وہ آئیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل مجلس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں جو شرطیں لکھ رہا ہوں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب حضرت سعد نشین صاحب یا کوئی بھی پیر صاحب میرے پاس آئیں تو میں کھڑے ہونے کا پابند نہیں ہوں گا۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں معذرت کروں گا۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ چاچا جی مکرم دین صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد فخر الدین معظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے یہ بات سنائی، اور ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ پھر معاملات اور حالات یہ ہوئے کہ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب غلام محمود صاحب پپلانوی درس حدیث دے رہے ہوتے تھے، دادا جی اور دوسرے طالب علم ان سے سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کا سبق سننے کے لیے کلاس میں آ جاتے تھے، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے تھے، الگ کوئی گدی، کوئی جانماز، کوئی الگ نشست نہیں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن جب کلاس میں آئے تو مولانا غلام محمود صاحب اپنی شرط چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت کی جو چند خوبصورتیاں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ علم و فضل اور علم دین کے ساتھ دلچسپی محبت کے ساتھ ساتھ سیال شریف کی عقیدت اور احترام کے حوالے سے بھی مثال عرض کر دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں اور آپ کی خوبصورت طبیعت میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صوفیاء مختلف نسبتوں کے حامل ہوتے ہیں، بعض صوفیاء کی طبیعتوں میں توحید کا عنصر غالب ہوتا ہے اور بعض صوفیاء کی طبیعت میں نسبت رسالت کا جوہر جو ہے وہ پیک پہ اور عروج پہ ہوتا ہے۔ حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کامل طور پر فنا تھے۔ اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ عمر صرف 45 سال ہے، ان 45 سالوں میں پڑھائی کا زمانہ بھی ہے، ان 45 سالوں میں یہاں کی ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن اسی 45 سال کی عمر میں آج سے 84 سال پہلے 84 سال پہلے آپ نے 3 حج کیے ہیں۔ آج حج کرنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، 5 گھنٹے میں بندہ پاکستان سے حجاز مقدس حاضر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا، بحری سفری ہوا کرتے تھے اور اس پہ مہینوں لگ جایا کرتے تھے۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجاز مقدس کے ساتھ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جو تعلق خاطر تھا، اس کا یہ ایک خوبصورت مظہر ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آج سے 84 سال پہلے حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اکیلے حاضر ہوئے، دوسری مرتبہ آپ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنگت میں، یعنی اپنے مرشد کریم کی معیت اور سنگت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ لوگ اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سفید کپڑا خرید کر دیا کہ مسجد مدینہ شریف کی کسی گلی میں بچھا دو، اور جب اس کپڑے کے اوپر سے مدینہ شریف کا کوئی کتا گزر جائے اس وقت اٹھا لینا، لپیٹ لینا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے، ایک تو آنسوں کی لڑیاں آپ کی آنکھوں سے جاری ہو جاتی تھیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ایک مقام پہ آ کر ہلکی سی آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی مچلتی تھی۔ وہ اس موقع پر جب آپ یہ فرماتے تھے اور سناتے تھے کہ گھنٹوں گزر گئے، گلی سے کتے گزرتے ضرور تھے لیکن کپڑے پر پاؤں وہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ انسان تو ویسے ہی پلٹ کے گزر جاتے تھے، کتے بھی پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ آخر میں نے کوئی گوشت کا ٹکڑا
یا کوئی روٹی کا ٹکڑا لا کر اس کپڑے پہ رکھا کہ شاید اس بہانے کسی کتے کے قدم اس کپڑے کو چھو لے، اور فرمایا میری یہ ترکیب کامیاب رہے۔ یہاں آپ ہلکا سا مسکراتے تھے۔ اس طرح وہ کفن اب سب محفوظ کر لیا گیا اور سیال شریف آیا۔ اب میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بلا حضرت میاں حامد عزیز صاحب حافظکم اللہ، آپ کے علم میں تو ہے، آپ دوستوں کی معلومات میں بھی آنی چاہیے کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کپڑا سنبھالا، ساتھ لائے، اس پہ باقاعدہ لکھا عربی زبان میں کہ یہ مدینہ شریف میں اس انداز سے لایا گیا ہے اور میں نے اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا، شاید کسی کے ذہن میں بات نہ آئی، فراموش ہو گئی، وہ کپڑا محفوظ رہا، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ نہیں جا سکا، حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی کے وہ کام آئے، اور اس کے ہم دونوں گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا آپ کو پیش کیا، یعنی آپ کے جسم پہ پہنایا گیا۔ یہ ایک چیز آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلی مرتبہ اکیلے، دوسری مرتبہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنگت اور معیت میں حاضر ہوئے، اور تیسری مرتبہ آپ کے آباء و اجداد خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد، یعنی آپ کے والد خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے دادا کا نام محمد یار ہے، اور ایک عجیب خوبصورت اتفاق ہے کہ حضرت قبلہ میاں حامد عزیز صاحب حافظکم اللہ، آپ کے جد اعلیٰ حضرت میاں عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام بھی محمد یار ہے، خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام بھی محمد یار ہے، اور خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام بھی محمد یار۔ تو وہ تحصیل شاہ پور سے ہجرت کر کے اس علاقہ میں تشریف لائے تھے۔ تحصیل شاہ پور کا ایک موضع ہے کھنگوال، جھاوریاں کے قریب، وہاں آپ کا آبائی رقبہ بھی تھا، زمین بھی تھی۔ خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ پٹوار خانے میں، مال خانے میں، کنگوال گاؤں میں آپ کی زمین نکلی ہے، آپ اگر مناسب سمجھیں تو وہ زمین اپنے نام کرا لیں۔ حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اپنے رب سے یہ عرض کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں منت مانی کہ اگر وہ زمین مجھے مل جاتی ہے تو وہ میں زمین بیچ کر اپنے سارے خاندان کو حج پہ لے جاؤں گا۔ بندہ مومن کی ترجیحات دیکھیں اور ہم اپنی ترجیحات بھی دیکھیں، ہم پراپرٹی کیوں بناتے ہیں، ہم جائیدادیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں، اور ان کا مزاج کیا ہے اور ان کا ذوق کیا ہے۔ یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم ان خوبصورت باتوں کے ذریعے اپنی تربیت کا سامان کریں، اپنی خامیوں اور اپنے عیبوں کو تلاش کریں، اور جو اللہ رب العزت نے ان پاک لوگوں کے صدقے کوئی خوبی عطا کر رکھی ہے تو وہ ان کا فیض سمجھیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس حسن نیت کو پسند فرمایا، قبول کر لیا، وہ زمین آپ کے نام ہو گئی۔ یہ جھاوریاں والے ہمارے جو ننہال ہیں، قاضی صاحبان، اس وقت کوئی ادھر ان کا ہمارے ساتھ کوئی آنا جانا اور رشتے کے تعلق نہیں تھا، لیکن یہ اپنے زمانے میں اس وقت جج تھے، قاضی اسی بنیاد پر کہتے ہیں، فیصلہ ان بزرگوں کے پاس ہی تھا۔ تو حضرت ثانی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں وہ زمین کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے وہ ساری زمین سیل فرما کر، بیچ کر، اپنے سارے خاندان کو اپنے ساتھ لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت صاحبزادہ محمد جمال الدین صاحب معظمی اور حضرت صاحبزادہ محمد فخر الدین صاحب معظمی خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ حج کے لیے حاضر ہوئے، اور مدینہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ اور آخری بات جو اسی تسلسل میں قاضی محی الدین صاحب سے ہم نے بات چھیڑی تھی، اس سفر حج میں آپ واپسی پہ جہاز میں آ رہے تھے،
آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرات نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بس آپ نے کہا اللہ مجھے قاضی صاحب کے صدمے سے بچائے، اللہ مجھے قاضی صاحب کے صدمے سے بچائے۔ بس یہ جملہ زبان سے نکل گیا، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قاضی صاحب کا وصال ہو گیا ہے، اور وصال عین اس لمحے ہوا تھا جس وقت جہاز میں وہ یہ بات فرما رہے تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں پھر آپ کا دل چاہا کہ میں مدینہ شریف حاضری دوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش ہوں۔ سیال شریف حاضر ہوئے، حضور شیخ الاسلام سے اجازت مانگی تو معلوم یہ ہوا کہ طریقت کے جہان میں اس دربار میں بھی جاننا ہو تو خواجہ محمد حسین کا رویہ اور اسلوب یہی ہے کہ اپنے مرشد سے اجازت لینی چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا اکیلے بھی حج کر لیا، میرے ساتھ بھی حج کر لیا، برادری کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ بھی حج کر لیا، اب رہنے دو۔ یہ بات انکار تو مجال نہیں تھی، دل پہ چوٹ لگ گئی، اور اتنی چوٹ لگی کہ 6 مہینے آپ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکے کہ میں حاضر نہیں ہو پا رہا، حاضری نہیں ہو سکتی۔ 6 مہینے آپ کی طبیعت ایسی رہی کہ اس کو سمجھایا لفظوں میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو سکون ملتا، قرار ملتا، ان 6 مہینوں میں نیند بالکل نہیں آتی تھی، رات دن آپ جاگتے رہتے تھے، اور عجیب قسم کی بکھری ہوئی طبیعت تھی۔ اگر کسی لمحے سکون ملتا تو وہ لمحہ ہوتا تھا جب گنبد خضرا کی تصویر آپ کے سامنے کی جاتی، یعنی جب طبیعت بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتی، اس وقت پھر تصویر سامنے کی جاتی، آپ اپنا سر جھکا لیتے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ کچھ وقت کے بعد طبیعت بہل جاتی۔ تو اسی کیفیت میں 26 جمادی الاولیٰ جو آج تاریخ ہے، آپ کا آج سے 84 سال پہلے وصال ہوا، اور ہمیشہ کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش کرم میں جا کے آپ نے سکون حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبصورت راہیں اور تربیت کے جو بہترین اسلوب آپ نے ہم سب کے لیے طے کیے ہیں، اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ آپ کا ختم شریف 9 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ختم کا ایک اسلوب ہے پہلے پیچھے وہ ہم نہیں کرتے۔ پہلے چونکہ زیادہ دوست بھی تشریف نہیں لاتے تھے اس عرس کے موقع پر، اب بہتر گیدرنگ ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے کچھ آپ کی شخصیت کے بارے میں عرض کر لیا جائے۔ اب ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں، لنگر شریف تیار ہے، دعا کے بعد حضرت خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لنگر آپ قبول فرمائیں گے۔ پھر جو جانا چاہیں ان کو اجازت ہے، جو رکنا چاہیں وہ سر آنکھوں پر۔ سورۃ فاتحہ اور 3 بار اخلاص پڑھ۔ قبول کی۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔